آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے، چھلکتا ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے، اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے، اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر۔ اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرانہ اسوائے کامل بطول۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز، روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا، کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔
मेरी बहन, मेरी बेटी, तू मगरब की तीनों नहीं है, तू मशरक की बेटी है। तू कोई दिया नहीं है कि जिसको जो चाहे उठा के ले जाए। तू घर की रौनक है, इज्जत है, आबरू है। तू सिमट जाएगी तो मुआशरा फैल जाएगा। और तू अगर घर में सिमट के बच्चों को संभाल लेगी तो उम्मत बहरो भर पे काबिज होगी। लेकिन अगर तू घर को ना संभाला तो फिर उम्मत कभी भी बामुराद और कभी भी सरखुरू नहीं हो सकती। अगर पंदे से दुरवेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू ना मेरी बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर के दरा होशे शब्बीर बगीरी। इकबाल कहता है कि उम्मत मुस्लिमा मेरी एक बात मान ले, हजार उम्मत मर जाएगी, उम्मत मुस्लिमा तुझे मौत नहीं आ सकती। और वो क्या है? अल्लाह अकबर। बतूले बाश, कौम की बहन से, बेटी से, मां से मुखातब होकर इकबाल बोलते हैं बतूले बाश, बतूल बन जा। वह पिन्हा शो अजी असर, और जमाने की आंख से पोशीदा हो जा। फिर दरागोश तू शब्बीर बगीरी, फिर तेरी आगोश में भी हुसैन इब्न अली के जानशीन परवरिश पाएंगे। तो अपने आप को समेट के उस किरदार के सांचे में डाल लिया जाए। औरत का दायरा कार घर है, चार दीवारी है, और उस चार दीवारी के माहौल को आसूदा रखे। वो बाहर निकल करके जो है वो घर की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार ना हो। ये जिम्मेदारियां मर्द की हैं कि वो बाहर निकले और ज़रूरियात को फराहम करे। ये औरत की जिम्मेदारी चार दीवारी की है, उस चार दीवारी को रौनक बख्शे और तरबियत पर नई नस्ल को बेहतर बनाने के लिए अपनी सारी सलाहियतें सर्फ कर दे। सारी जिंदगी में एक उसका बच्चा भी अगर कौम को मिल गया तो कौम की तकदीर बदल देगा। माई रास्ती हैं या उम्मुल खैर हैं, इन्होंने एक एक बच्चे की तरबियत की। आज माएँ क्यों नहीं कर सकती? बाबा फरीद की माँ बेटे के मिजाज को समझती हैं कि ये शक्कर को बहुत पसंद करता है, तो शक्कर की पुड़िया मुसल्ले के नीचे रख देती है, और बेटा मुसल्ला उठाता है तो नीचे शक्कर की पुड़िया मिलती है। रोज ड्यूटी देती हैं, और बेटा शौक से नमाज पढ़ता है, बाद में शक्कर की पुड़िया भी मिलेगी। एक दिन कहीं गई थी तो नमाज का वक्त हुआ, माँ वहां बेचैन है और वही मुसल्ला बिछा के कहती है मालिक मेरी लाज रखना। आज बेटा मुसल्ला उठाए और उसको शक्कर की पुड़िया नहीं मिलेगी तो राज खुल जाएगा। तो बेटा कहीं बदजन ना हो जाए, उसका गुमान ये है कि मालिक अपनी करम नवाजियों से ये पुड़ी मुझे डायरेक्ट देता है, दरमियान में कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। खैर माँ वापस पलटी और सबसे पहले तजस्सुस भरी निगाह से बेटे को देख रही थी कि बेटा कुछ शिकायत तो नहीं करता, लेकिन फरीद बेटे के लब पे कोई शिकायत नहीं थी। खैर माँ ने पूछ लिया बेटा नमाज पढ़ी थी? कहा अम्मा नमाज पढ़ी थी, लेकिन आज जो शक्कर मिली है उसका चस ही कोई और था, उसका जायका ही कोई और था। तो आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे, मालिक तूने मेरी लाज रख ली। तो फिर बताया कि बेटे मैं तो यूं ही पुड़िया रखती थी, आज मालिक ने जो है वो मेरी लाज रखी है और तेरे मुसल्ले के नीचे पुड़िया रख दी। फिर फरीद फरीद बना ना। तो पीछे माँ खड़ी नजर आती है।